السلام علیکم، میں ہوں فضا اشرف اور آپ اس وقت موجود ہیں اردو فکشن ناول وائس چینل پر۔ میں لے کر حاضر ہوئی ہوں مکمل شارٹ سٹوری جس کا نام ہے محبت کے حصار میں، تحریر حور راجپوت، وائس اوور فضا اشرف۔ اگر آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسے مزے مزے کے ناول آپ لوگوں کو روز سننے کو ملیں۔ چلیے جب ہم آغاز کرتے ہیں۔ ڈی ایچ اے کا منظر، لاہور کے مہنگے ترین علاقے ڈی ایچ اے۔ ایک سنسان سڑک، رات کا پچھلا پہر اور موسلاد برسات، آسمان کی بجلی کا عکس۔ جب کڑکتی ہے تو سڑک پر کھڑی کالی روز روئس شاہکار کی طرح چمکتا ہے۔ بارش کی تھپ تھپ اور گاڑی کے وائپرز کی آواز کے درمیان ایک گہری خاموشی تھی، جسے صرف تیمور رضوی کے سگریٹ کا دھواں چیر رہا تھا۔ تیمور رضوی، لاہور کا وہ بے تاج بادشاہ جس کی ایک نظر کسی کی تقدیر بدل سکتی تھی اور ایک غصہ کسی کی دنیا اجاڑ سکتا تھا۔ وہ جتنا حسین تھا اتنا ہی خطرناک۔ اس کی آنکھوں میں وہ مقناطیسی کشش تھی کہ کوئی بھی عورت اس کے حصار سے بچ نہ پائے۔ گاڑی کے پچھلے حصے میں مہین معراج بیٹھی تھی۔ وہ سفید ریشمی لباس میں ملوث، بارش کی بوندوں کی طرح پاکیزہ اور نازک۔ اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جو صرف ایک سچے عاشق کے لیے ہو سکتی ہے۔ تیمور، یہ جنون ہمیں کسی کا نہیں چھوڑے گا۔ تم جانتے ہو وہ کتنا شفاق ہے، وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مہین کی آواز بارش کے شور میں لرز رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے تیمور کا بازو تھاما۔ تیمور نے سگریٹ باہر پھینکا اور دھیرے سے مڑا۔ اس کا ہاتھ مہین کے بھیگے ہوئے گال پر رکا۔ اس کا لمس اتنا ارمانوی اور شدت سے بھرپور تھا کہ مہین کی سانسیں رک گئی۔ مہین، تیمور کا لہجہ ریشم جیسا نرم مگر فولاد جیسا مضبوط تھا۔ تمہارے اس ڈر کو میں اپنی محبت کی آگ میں جلا دوں گا۔ جس تیمور رضوی نے تمہیں پانے کی ٹھان لی ہو، اسے موت بھی نہیں روک سکتی۔ تمہارا نصیب اب کسی اور کی جگہ نہیں، میری باہوں کا قیدی ہے۔ مہین نے آنکھیں موند لی۔ اسے پتا تھا کہ تیمور کی یہ جان لیوا محبت ہی اس کی پناہ گاہ ہے۔ اچانک پیچھے سے 3 کالی گاڑیوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ ہیڈ لائن کی تیز روشنی نے اندھیرے کو چیر دیا۔ ولن شاویز کے کرندے پہنچ چکے تھے۔ شاویز جو مہین کا کزن بھی تھا اور اسے اپنی انا کی بھینٹ چڑھانا چاہتا تھا۔ تیمور کے لبوں پر ایک خونی مگر قاتلانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ سے اپنی پسٹل نکالی اور دوسری طرف سے مہین کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ان کا چہرہ ایک دوسرے کے اتنا قریب تھا کہ سانسیں آپس میں ٹکرائی تھی۔ آج رات لاہور کی یہ برسات گواہ ہوگی مہین کہ تیمور رضوی اپنی ملکیت کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ بس مجھ پر بھروسہ رکھنا۔ تیمور نے پسٹل کا رخ باہر کیا اور پہلا فائر ہوا۔ دھاڑ۔ برسات کی اس رات میں عشق اور انتقام کا وہ کھیل شروع ہو چکا تھا جس کی قیمت صرف خون یا لازوال محبت ہو سکتی تھی۔ لاہور کی سڑکوں پر برسات کا ایسا شور تھا جیسے آسمان آج زمین کے سارے گناہ دھو ڈالنا چاہتا ہو۔ گلبرگ کی چوڑی سڑک پر ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی کسی پھرتے ہوئے طوفان کی طرح دوڑ رہی تھی۔ اسٹیئرنگ پر جمی گرفت اتنی سخت تھی کہ انگلیاں سفید پڑ چکی تھی۔ وہ تیمور رضوی تھا، لاہور کا وہ نام جس کے جال و جلال کے سامنے بڑے بڑے سورما گھٹنے ٹیک دیتے۔ اس کی آنکھوں میں آج محبت نہیں، دہتا ہوا لاوا تھا، کیونکہ آج کسی نے اس کی روح، اس کی زندگی، مہین معراج کی آبرو پر انگلی اٹھانے کی ہمت کی تھی۔ تیمور، رک جائیں، خدا کے لیے پیچھے ہٹ جائیں، وہ لوگ درندے ہیں۔ مہین کی آواز بارش کی سنسناہٹ میں دب رہی تھی۔ وہ سفید ریشمی لباس میں ملبوس بھیگی ہوئی اور لرزتی ہوئی تیمور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی اس کا بازو تھامنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کا خوف تیمور کے ضبط کی دیواریں گرا رہا تھا۔ مہین، جس نے تمہاری طرف میلی نظر سے دیکھا ہے، اسے زمین میں
گاڑنا اب میرا فرض بن چکا ہے۔ شہریار کو لگتا ہے کہ وہ اپنی دولت سے میری غیرت خرید لے گا۔ آج لاہور کی یہ بارش اس کا غرور بہا لے جائے گی۔ تیمور نے گاڑی ایک جھٹکے سے شہریار کے فارم ہاؤس کے سامنے روک دی۔ وہاں پہلے ہی درجنوں مسلح گارڈز کھڑے تھے۔ فضا میں بارود کی بو اور برسات کی نمی مل کر ایک ہولناک منظر پیش کر رہی تھی۔ تیمور گاڑی سے اترا۔ اس کے وجود سے ٹپکتا پانی اور اس کے ہاتھ میں پکڑی پستول اس کی دبنگ شخصیت کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ مہین تڑپ کر اس کے سامنے آئی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی تیمور، مجھے اس دنیا میں اکیلا مت چھوڑیے گا۔ مہین کی سسکیوں نے تیمور کے دل کو تھام لیا، مگر اسی لمحے سامنے والی چھت سے ایک گولی چلی۔ تیمور! مہین کی دل دہلا دینے والی چیخ بلند ہوئی۔ وہ گولی جو تیمور کے لیے تھی، مہین نے اسے اپنے وجود پر سہ لیا۔ تیمور کے بازو میں مہین کا سفید لباس لمحوں میں سرخ گلاب کی طرح لہو سے رنگین ہو گیا۔ برسات کی بوندیں اس کے خون کے ساتھ مل کر زمین پر بہنے لگی۔ تیمور کا ذہن معاف ہو گیا۔ اس نے مہین کے گرتے ہوئے وجود کو تھاما۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئی۔ مہین! نہیں، تم آنکھیں کھولو۔ مگر مہین کی پلکیں بوجھل ہو رہی تھی۔ تیمور نے اسے گود میں اٹھایا۔ اس کے چہرے پر وحشت اور جنون تھا۔ اس نے سامنے کھڑے دشمنوں کو بھی لرزا دیا۔ وہ اسے لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ سڑک پر خون کی لکیریں اور بارش کا پانی ایک ہو گئے۔ تیمور آپریشن تھیٹر کے باہر ساکت کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے لہو لہان تھے، مگر اس کی نظریں دروازے پر جمی تھیں۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ چہرے پر تشویش تھی۔ مسٹر تیمور، ان کی حالت بہت نازک ہے۔ گولی دل کے بہت قریب سے گزری ہے۔ ہمیں خون کی ضرورت ہے اور معجزے کی بھی۔ تیمور دیوار سے سر لگا کر گر پڑا۔ وہ شخص جو پوری دنیا سے لڑ سکتا تھا، آج ایک معصوم لڑکی کی زندگی کے لیے خدا کے سامنے ہار گیا تھا۔ ہسپتال کی لمبی اور سرد راہداری میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، اور وہ تھی تیمور رضوی کے بھاری قدموں کی چھاپ۔ وہ شخص جو لاہور کی سڑکوں پر طوفان بن کر دوڑتا تھا، جس کے ایک اشارے پر پستولوں کے فاصلے ہوتے تھے، آج ایک سفید دیوار کا سہارا لیے ٹوٹ رہا تھا۔ جس کے ایک اشارے پر بستیوں کے فیصلے ہوتے تھے، آج ایک سفید دیوار کا سہارا لیے ٹوٹ رہا تھا۔ اس کے قیمتی سفید کرتے پر مہین معراج کے خون کے دھبے کسی جیتے جاگتے زخم کی طرح چمک رہے تھے۔ آپریشن تھیٹر کی سرخ لائٹ جل رہی تھی، جو تیمور کو یہ بتا رہی تھی کہ اندر اس کی زندگی اور موت کی جنگ جاری ہے۔ تیمور نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر مارے۔ غصہ، ندامت اور بے پناہ محبت اس کے وجود میں ایک زلزلہ برپا کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ دیوار کے سہارے نیچے فرش پر بیٹھ گیا، وہی سنگ مرمر کا ٹھنڈا فرش جہاں آج ایک مغرور شہزادے کی انا پاش پاش ہو چکی تھی۔ تیمور نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا اور پھر وہ ضبط ٹوٹ گیا۔ جس کی مثال دی جاتی تھی۔ لاہور کے اس دبنگ جوان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ وہ بچوں کی طرح سسکیاں بھر کر رونے لگا۔ یا اللہ، میری مہین کو مجھ سے مت چھینا۔ وہ معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ گولی میرے لیے تھی، وہ زخم میرا تھا۔ تیمور نے وہیں فرش پر سجدہ کر دیا۔ اس کی پیشانی ٹھنڈے فرش پر تھی اور اس کا دل دھکتے انگاروں پر۔ اس نے خدا کے سامنے وہ کشول پھیلا دیا جس میں آج تک صرف تکبر بھرا تھا۔ مالک، میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ اپنی طاقت پر ناز کیا، مگر آج میں ہار گیا ہوں۔ میں اپنی جان دے دوں گا، اپنی ساری دولت لٹا دوں گا، بس میری مہین کی سانسیں واپس موڑ دے، اسے ایک بار آنکھیں کھولنے دے۔ میں اسے کبھی اپنی جنگوں کا حصہ نہیں بناؤں گا۔ تیمور کی ہچکیاں بن گئیں۔ راہداری میں گزرنے والے لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ وہی تیمور رضوی ہے
جس کے نام سے لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے، آج وہی تیمور ایک لڑکی کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ بارش اب بھی باہر کھڑکیوں پر دستک دے رہی تھی، جیسے مہین کے زخموں پر ماتم کر رہی ہو۔ تیمور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھی، مگر دل میں التجا کا سمندر تھا۔ شہریار، اگر مہین کو کچھ ہوا تو میں تجھے ایسی موت دوں گا کہ تیری نسلیں کانپ اٹھیں گی، مگر ابھی مجھے صرف میری مہین چاہیے۔ اچانک آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ خون سے بھرے تھے اور ماتھے پر پسینہ۔ تیمور دیوانہ وار جھپٹ کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور اس کا کندھا جھنجھوڑ دیا۔ ڈاکٹر، بولو، وہ ٹھیک ہے نا؟ میری مہین زندہ ہے نا؟ ڈاکٹر نے لمبی سانس لی اور خاموش رہا۔ وہ خاموشی تیمور کے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ تیمور رضوی، جو پچھلے 3 گھنٹوں سے راہداری کی دیواروں سے سر ٹکائے کھڑا تھا، بجلی کی تیزی سے ڈاکٹر کی طرف لپکا۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں اتنی وحشت تھی کہ تجربہ کار ڈاکٹر بھی ایک پل کے لیے ہچکچا گیا۔ ڈاکٹر، کیسی ہے وہ؟ تیمور کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ ڈاکٹر نے ہاتھوں سے سرجیکل دستانے اتارے، ایک لمبی سانس لی۔ اس کے چہرے پر وہ روایتی پیشہ ورانہ سنجیدگی تھی جو کسی بڑے طوفان کی خبر دینے سے پہلے طاری ہوتی ہے۔ تیمور صاحب، جان تو بچ گئی ہے، گولی نکال دی گئی ہے۔ تیمور کے سینے سے ایک گہری سانس نکلی، جیسے کسی نے سولی سے اتار دیا ہو۔ اس نے آنکھیں موند کر شکر ادا کرنا چاہا، مگر ڈاکٹر کا اگلا جملہ اسے وہی مجمد کر گیا۔ لیکن گولی ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کو چھو کر گزری ہے۔ اعصاب بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ فی الحال ان کے نچلے دھڑ میں کوئی حرکت نہیں۔ تیمور کو لگا جیسے اس کے کانوں میں سیٹیاں بج رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ صاف بتائیں۔ ڈاکٹر نے تیمور کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لہجہ اب ہمدردانہ تھا۔ وہ پیرالائز ہو چکی ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ مہین فی الحال پیرالائز ہے، اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے، مگر اب سب کچھ ان کے ویل پاور اور فزیکل تھراپی پر منحصر ہے۔ تیمور کا ہاتھ دیوار پر ٹک گیا۔ وہ شخص جو پورے لاہور کو اپنی ٹھوکر پر رکھتا تھا، اسے محسوس ہوا جیسے اس کے اپنے پیروں سے زمین نکل گئی ہو۔ کتنا وقت لگے گا؟ مہینہ، 2 مہینے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں کہہ سکتے تیمور صاحب، شاید مہینے، شاید سال، اور شاید کبھی نہیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، مگر تیمور وہیں ساکت رہ گیا۔ راہداری کی ٹھنڈی ہوا اسے کاٹنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے مہین برسات کی پہلی بوندوں پر گھر کے صحن میں ناچنے لگتی تھی، کیسے وہ دوڑ کر اسے گیٹ پر ملنے آتی تھی، اور اب وہ ایک بستر تک محدود ہوگی، اور اس سب کی وجہ وہ خود تھا۔ تیمور نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو رگڑا۔ اسے اب اندر جانا تھا، اس لڑکی کا سامنا کرنا تھا جس کی زندگی اس نے اپنے جنون کی بھینٹ چڑھا دی تھی۔ وہ دبنگ تیمور رضوی آج ایک بزدل کی طرح آئی سی یو کے دروازے پر کھڑا۔ اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ اندر جا کر مہین کی ویران آنکھوں میں جھانک سکے۔ آئی سی یو کے کمرے میں موت جیسی خاموشی تھی، جو صرف مشینوں کی مخصوص بم سے ٹوٹ رہی تھی۔ مہین نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو سامنے تیمور کو پایا، جو اس کا ہاتھ تھامے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مہین نے اٹھنے کی کوشش کی، اپنے پیروں کو حرکت دینی چاہی، مگر اسے ایسے لگا جیسے اس کا نچلا دھڑ پتھر کا ہو چکا ہو۔ اس نے ہڑبڑا کر دوبارہ کوشش کی، چادر جھٹکی، مگر کچھ نہ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا سانس رک گیا، اور پھر کمرے کی دیواریں اس کی دل دہلانے والی چیخوں سے لرز اٹھی۔ تیمور، میرے پیر، میں انہیں محسوس نہیں کر پا رہی۔ تیمور، مجھے اٹھاؤ، میں کیوں نہیں ہل پا رہی؟ وہ پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھوں سے اپنی بے جان ٹانگوں کو پیٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو کسی پنچھی کے پر کٹنے پر ہوتی ہے۔ وہ چیخی چلائی اور روتے ہوئے تیمور کو دھکے دینے لگی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم کیوں لے گئے تھے مجھے وہاں؟
مجھے مار دیتے تیمور، مجھے زندہ کیوں چھوڑا اگر میں ایسے لاچار ہونا تھا۔ تیمور نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس نے مہین کے برسنے والے تھپڑوں اور اس کی تلخ باتوں کو اپنے سینے پر سہا۔ جب مہین نڈھال ہو کر رونے لگی تو تیمور نے ایک دم جھک کر اسے اپنے بازوؤں کے مضمور حصار میں لے لیا۔ اس نے اسے اتنے زور سے اپنے سینے سے لگایا کہ مہین کی سسکیاں اس کے کندھوں میں جذب ہو گئی۔ شش مہین، بس میں ہوں نا۔ تیمور کی آواز ریشم کی طرح نرم اور پہاڑ کی طرح مضبوط تھی۔ اس نے مہین کے آنسوں سے بھیگے بالوں کو چوما اور اس کے ماتھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ تمہیں کہیں نہیں جانا مہین، تمہیں اب چلنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ تیمور رضوی تمہارے پیر بنے گا، تم جہاں کہو گی میں تمہیں وہاں اپنی گود میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ مہین اس کے سینے پر لگی ہچکیاں لے رہی تھی، مگر تیمور کے لمس میں وہ سکون تھا جو دعاؤں میں بھی نہیں تھا۔ اس نے مہین کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی سرخ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت دھیرے سے بولا، تمہاری یہ خاموشی، تمہاری یہ لاچاری، یہ سب میری امانت ہے۔ اب تم میری زندگی کے اس کمرے کا وہ نازک حصہ ہو جس کی حفاظت میں اپنی جان دے کر کروں گا۔ تم بوجھ نہیں ہو مہین، تم میرا غرور ہو۔ تیمور نے نہایت پیار سے مہین کے آنسو اپنی پوروں سے صاف کیے اور اس کی گال پر ایک طویل اور رومانوی بوسہ دیا، جس میں ہمدردی نہیں بلکہ وہ جنون تھا جو پہاڑوں کو موم کر دیتا ہے۔ مہین نے پہلی بار اس کے حصار میں خود کو محفوظ کیا۔ اسے لگا شاید وہ اب کبھی چل نہیں پائے گی، مگر تیمور کے پیار نے اسے اڑنے کا حوصلہ دیا۔ باہر لاہور کی فضا میں برسات کی مہک ابھی باقی تھی اور اندر ایک اجڑی ہوئی لڑکی ایک ٹوٹے ہوئے مرد کی پناہ میں زندگی کی نئی دوڑ تلاش کر رہی تھی۔ ہسپتال کے اس بے رنگ کمرے میں جہاں ہوا بھی بوجھل تھی، مہین نے جینے کی تمام چاہتوں کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اس کی خالی نظریں کھڑکی سے باہر برستی بارش پر جمی تھی، جہاں زندگی دوڑ رہی تھی اور ایک ساکت لاش بنی پڑی تھی۔ وہ خود کو اب ایک ٹوٹا ہوا کھلونا سمجھ رہی تھی جسے کوئی سنبھالنا نہیں چاہتا تھا۔ تبھی کمرے کا بھاری دروازہ کھلا۔ تیمور رضوی داخل ہوا، مگر آج اس کے ساتھ 2 گواہ اور ایک قاضی صاحب بھی تھے۔ مہین نے حیرت سے گردن موڑی اور اس کی ویران آنکھوں میں سوال ابھرا، تیمور یہ سب کیا ہے؟ اس کی آواز نکاہٹ سے تھر تھرائی تھی۔ تیمور خاموشی سے اس کے بیڈ کے پاس جھکا، اس کا لرزتا ہوا ہاتھ تھاما اور نہایت مان سے بولا، مہین، لوگ کہتے ہیں کہ تم اب ادھوری ہو، مگر میرے لیے تم آج بھی مکمل ہو۔ تمہاری یہ حالت میری وجہ سے ہے اور میں تمہیں اس حال میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آج اسی وقت تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ مہین کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ تیمور، میں اس لائق نہیں ہوں، میں ایک بوجھ بن گئی ہوں، میں تمہیں کوئی سکھ نہیں دے پاؤں گی، ایک بیوی کا حق نہیں ادا کر سکوں گی۔ تیمور نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ مجھے کوئی حق نہیں چاہیے مہین، مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے۔ تم میری ہو، ہمیشہ میری رہو گی، ہر حال میں میری رہو گی۔ میرے دل کے سب سے نزدیک صرف تم ہو۔ اسی لمحے ہسپتال کے اس مختصر سے کمرے میں نکاح کے بول گونجے۔ قبول ہے کہ الفاظ نے مہین کے مرجھائے ہوئے وجود میں زندگی کی نئی روح پھونک دی۔ نکاح کے بعد تیمور نے نہایت عقیدت سے مہین کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ بوسہ ہوس کا نہیں، ایک پاکیزہ عہد کا تھا جو اب عمر بھر نبھانا تھا۔ تیمور اسے اپنے عالیشان محل نما گھر لے آیا۔ اس نے مہین کے لیے پورے کمرے کو اس کی پسند کے مطابق جنت کی طرح سجایا تھا۔ اب تیمور کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، مہین۔ وہ خود اسے تیار کرتا، اس کے بال سنوارتا، اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلاتا۔ وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال ایسے رکھتا جیسے کوئی نازک کانچ کا برتن سنبھالا جاتا ہے۔ ان کے درمیان اب جسمانی رشتہ نہیں بلکہ روحوں کا ملاپ تھا۔ وہ الفاظوں سے بالا تر تھا۔ ایک شام تیمور غصے میں پھپھرا ہوا تھا۔ وہ پسٹول نکالے اٹھائے کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ اس کے ذہن میں صرف شہریار سے بدلہ لینے کا جنون تھا جس نے اس کی ہنسی کھیلتی زندگی برباد کر دی تھی۔ تیمور جیسے ہی دروازے تک پہنچا، جیسے پیچھے سے ایک نفیف سی آواز آئی، تیمور رک جائیں۔ تیمور
رکا مگر مڑا نہیں۔ اس کے کندھے غصے سے تنے ہوئے تھے۔ مہین نے وہیں بستر پر لیٹے لیٹے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور تیمور کی آستینیں تھام لی۔ مجھ سے وعدہ کیجیے تیمور کہ آپ یہ دشمنی یہیں ختم کر دیں گے، آپ اب کہیں نہیں جائیں گے۔ تیمور نے تیمور 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 نہیں موڑا۔ اس کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھی۔ مہین، اس درندے نے تمہارا یہ حال کیا ہے، اب میں اسے کیسے زندہ چھوڑ دوں؟ مہین کی آنکھوں میں التجا کا سمندر تھا۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں اپنی جان دے دوں گی تیمور، میں پہلے ہی ایک زندہ لاش ہوں، آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی سانس نہیں لے پاؤں گی۔ مجھے بدلہ نہیں، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ تیمور کے ہاتھ سے پسٹل نیچے گر گئی۔ وہ دیوانہ وار مہین کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ لاہور کا وہ دبنگ شیر جو کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، آج اپنی محبت کی التجا کے سامنے ڈھیر ہو گیا تھا۔ مہین، ٹھیک ہے مہین، جیسا تم کہو، آج سے میری ساری جنگیں ختم، میرا سارا جنون صرف تمہاری مسکراہٹ کے لیے ہوگا۔ تیمور نے اس کی گود میں سر رکھے رکھے اس کے بے جان ہاتھوں کو چوما۔ کمرے میں برسات کی بھینی بھینی خوشبو پھیل رہی تھی اور ان دونوں کے درمیان اب صرف وہ پاکیزہ محبت باقی تھی جو دنیا کے ہر درد پر بھاری تھی۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگی اور جہاں تیمور رضوی کا جنون ہو وہاں معجزے بھی راستہ نہیں بدلتے۔ 1 سال اور 2 ماہ کی کٹھن تھراپی، تیمور کی راتوں کی دعاؤں اور مہین کی ہمت نے آخرکار رنگ دکھا دیا۔ آج لاہور کے شاہی محل نما گھر میں جشن کا سماں تھا، کیونکہ مہین معراج اب وہیل چیئر کی محتاج نہیں تھی، وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ مگر اصل جشن تو ابھی باقی تھا۔ تیمور اسے دنیا کے سب سے رومانوی شہر پیرس لے آیا تھا۔ آئیفل ٹاور کے سائے میں ایک عالیشان پینٹ ہاؤس کی بالکنی سے پورا شہر روشنیوں میں نہایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کمرے کے اندر سندل اور سفید گلابوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ مہین نے سلک کی ایک مختصر سی اور بے حد دلکش نائٹی پہن رکھی تھی، جس کا ریشمی لمس اس کے دودیا بدن پر کسی خواب کی طرح پھسل رہا تھا۔ تیمور دروازے سے ٹیک لگائے اپنی زندگی کی سب سے بڑی فتح کو تک رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ تپش تھی جو مہین کے وجود میں بجلیاں گرا رہی تھی۔ تیمور نے مدھم رومانوی موسیقی آن کی اور دھیرے سے مہین کے قریب آیا۔ اس نے نہایت نزاکت سے مہین کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو پھیلائے اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تیمور، مہین نے شرما کر اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ آج کوئی بات نہیں مہین، آج صرف تم ہو، میں ہوں اور یہ پیرس کی رات۔ تیمور نے اس کی گردن کے پیچھے بکھرے بالوں کو ہٹایا اور وہاں ایک تڑپتا ہوا بوسہ دیا۔ دونوں کے قدم موسیقی کی لے پر ایک مصور کن رقص میں ڈھلنے لگے۔ تیمور نے اسے فضا میں ہلکا سا لہرایا اور پھر واپس اپنے سینے سے لگایا۔ مہین کی سانسیں تیمور کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ تیمور کا لمس آج پہلے سے کہیں زیادہ گہرا اور حق جتانے والا تھا۔ اس نے مہین کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں صرف اور صرف تیمور کے لیے محبت تھی۔ تیمور دھیرے سے جھکا اور ان کے درمیان رہا سا فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ تیمور کے لبوں نے مہین کے لرزتے لبوں کو چھوا، ایک طویل، گہرا اور جنون سے بھرپور لپ کس جس نے ان کے وصال پر مہر ضبط کر دی۔ یہ رات ان کے دکھوں کا مداوا تھی، ان کی تڑپ کا حوصلہ تھی، ان کی تڑپ کا صلہ تھی۔ تیمور نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور کمرے کی مدھم روشنی میں گم ہو گیا۔ پیرس کی وہ رات گواہ تھی کہ سچی محبت صرف جسموں کا ملاپ نہیں بلکہ روحوں کی وہ جیت ہے جو موت کو بھی مات دے دیتی ہے۔ ختم شد۔ چلے جی، آج کا ہمارا یہ شارٹ ناول یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اب ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو شارٹ ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔